اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین کرام، ہدایت ٹی وی کی جانب سے نشر ہونے والے اربعین حسینی کے مخصوص پروگرام مکتب عاشوراء اور انتظار کے ہمراہ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، خداوند متعال آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کی عبادت، آپ کی اطاعت، آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے، اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں، دنیا کے تمام مسلمانوں کی خدمت میں، محبان اہل بیت کی خدمت میں، علماء کرام، مراجع اعظام، اور خصوصاً جو اس غم کے حقیقی وارث ہیں حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں ان ایام کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اربعین کا دن نزدیک آتا جا رہا ہے، اور بس اب یہ کچھ ہمارے پاس جو ہے کچھ وقت رہ گیا ہے اربعین تک پہنچنے میں۔ دھیرے دھیرے اربعین بھی گزر جائے گا، اور ایام عزا بھی دھیرے دھیرے ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ بہت اہم مسئلہ ہے ہم نے جو حاصل کیا ہے عزاداری کے ذریعے سے، کربلا کے ذریعے سے، وہ امانت ہے امام حسین علیہ السلام کی، وہ امانت ہے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی امانت ہے، وہ امام سجاد علیہ السلام کی امانت ہے۔ ہمیں کس طریقے سے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ صرف یہ عزاداری اور یہ جو ماحول ہوتا ہے، جو تمام دل ایک غم کی طرف جو ہے خود بخود خود غمگین ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا غم جو یہ 40 دن منایا جاتا ہے، کچھ مقامات پر 2.25 مہینے بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں جو بر صغیر میں 2.25 مہینے غم منایا جاتا ہے، لیکن اربعین کے بعد دھیرے دھیرے یہ غم کم ہونے لگتا ہے۔ لیکن ہم نے اس سے جو کچھ حاصل کیا ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اربعین کے گزرنے کے بعد وہ چیز جو ہے دھیرے دھیرے ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی امانت ہے۔ اگر ایسا ہوا خدا نخواستہ تو ہمیں بہت بڑی شرمندگی ہوگی جب امام حسین علیہ السلام سے ہمارا سامنا ہوگا، جب سید کونین سے ہمارا سامنا ہوگا۔ ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے مکتب عاشوراء اور انتظار کے حوالے سے، اور الحمدللہ اس پروگرام میں جو ہماری ہمراہی فرما رہے ہیں اور جن کے بیانات سے ہم قذف فیض کر رہے ہیں، وہ جناب مولانا شمیم رضا رضوی صاحب قبلہ ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ایک مرتبہ پھر ہماری دعوت کو قبول فرمایا، آپ تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور ان ایام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ میں بھی آپ تمام حضرات کا، بالخصوص آپ کا اور ہدایت ٹی وی کے تمام اراکین اور اپنے ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بارگاہ پروردگار میں شکر گزار ہوں اس بات کا کہ اس نے مجھے توفیق مرحمت فرمائی کہ یہ ایام اربعین اور ایام سوگواری میں ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تاکہ ہم وہ پیغام اور وہ میسج پہنچا سکیں اپنے ناظرین تک کہ جو مکتب عاشوراء کا میسج ہے اور بے پیغام ہے۔ شک۔ قبلہ، ہماری گفتگو چل رہی ہے مکتب عاشوراء اور انتظار کے حوالے سے، اور جو مسجد ہے یہ جہاں پہ ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے واقعاً ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مسجد مقدس جمکران سے یہ پروگرام ہم ناظرین کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ اجازت دیجئے، امام زمانہ کے حوالے سے میں آج ایک مطالعہ کر رہا تھا، تو امام زمانہ جب تشریف لائیں گے اور وہ رکن اور مقام کے درمیان کھڑے ہونے کے بعد جو خطبہ دیں گے اور اپنی صدا بلند کریں گے، تو امام علیہ السلام کے کچھ جملے میری نظروں سے گزرے واقعاً، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا رابطہ ہے عاشوراء میں اور انتظار میں، کیا رابطہ ہے امام حسین اور امام زمانہ میں۔ امام علیہ السلام وہاں پہ کھڑے ہونے کے بعد اس طرح سے آواز دیں گے، الا یا اہل العالم ان الامام القائم، کہ میں امام قائم ہوں، الا یا اہل العالم انا الصمصام المنتقم، میں وہ منتقم تلوار ہوں جس کے ذریعے سے جو انتقام لیا جائے گا، چونکہ منتقم خون حسینی ایک لقب بھی ہے امام کا۔ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، یعنی گویا کہ وہ خطبہ نہیں ہے بلکہ مصائب بیان کر رہے ہیں، مجلس ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام زمانہ آنے کے بعد جو ہے اپنے جد کے مصائب بیان کر رہے ہیں کہ یا اہل العالم، اے اہل عالم، میرے جد حسین کو پیاسا قتل کیا گیا۔ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین طرحوہ عریانا،
میرے جد حسین کو جو ہے وہ برہنہ چھوڑ دیا گیا۔ یا الا یا اہل العالم، اے اہل عالم، اے دنیا والو متوجہ ہو جاؤ کہ ان جدی الحسین سحقوہ عدوانا، ان کو جو ہے یعنی پامال سمے اسپا کیا گیا، یعنی گھوڑے کی ٹاپوں سے ان کو جو ہے وہ ان کے لاشوں کو پامال کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، ہماری گفتگو ہے اسی حوالے سے، یہ چند جملے تھے امام کے، لیکن ہم اپنے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں، اور قبلہ میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، آپ کی خدمت میں کبھی کبھی جسارت کرتے ہیں، اسی حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں ہیں اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف جب تشریف لائیں گے تو امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اور کربلا کے حوالے سے جو ہے امام علیہ السلام جو ایک زمینہ سازی کریں گے اور اس انتقام کو جو لیں گے، اس کے حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد۔ یہ جو آپ نے فرمایا ہے بہت اچھی بات، اس بات کے اوپر ہمیں توجہ رکھنی چاہیے جی کہ امام کا جب ظہور ہوگا جی اور امام کا وہ پہلا خطبہ، یقیناً وہ ایک مجلس ہے، بے شک، اس لیے کہ امام الا یا ایھا العالم ان جدی الحسین قد قتلوہ عطشانا، بے شک، کہ اے اہل عالم، اے اہل دنیا، آگاہ ہو جاؤ کہ میرے جد کو پیاسا قتل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا راز پوشیدہ ہے جی کہ جو امام جس کے اوپر سے پردہ ہٹانا چاہتے ہیں، جی یعنی ظلم اور جور کی انتہا، کہ میرے جد کے جنازے کو چھوڑ دیا گیا، میرے جد کو کے جنازے کو پامال کر دیا گیا، جی یعنی آپ بیان یہ کرنا چاہیں گے یا یہ کہ میں صمصام منتقم ہوں، میں وہ برہنہ تلوار ہوں کہ جو انتقام لینے کے لیے تیار ہے، میرے پاس ذوالفقار حیدری موجود ہے۔ صحیح، تو یہ جو پیغامات ہیں اور جو اعلان ہے امام کا، جی دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بے شک، کہ امام کربلا والوں کا انتقام تو لیں گے، جی لیکن ہم صرف اس بات ہی کے اوپر منحصر نہ رہیں جی کہ خدا نخواستہ مثلا ہم یہ چیز سمجھ بیٹھیں اور اپنے جوانوں کو اور اپنے ناظرین کو یہ سمجھا بیٹھیں اور اپنے قوم کے لوگوں کو کہ نہیں امام آئیں گے تو بس وہی افراد کی جو کربلا میں تھے اور ان کو زندہ کیا جائے، اور یزید کے مثلا جو فوج ہے اور پھر امام کو مثلا قتل کریں اور بدلہ لیں۔ جی منتقم خون حسین کا مطلب یہ ہے کہ حسین کا ایک لقب ہے سار اللہ، سار اللہ، بے شک، یعنی خون خدا۔ جی اس کی تفسیر نہیں ہو سکتی ہے کہ لیکن بھئی خدا تو جسم جسمانیات سے منزہ اور مبرہ ہے خون خدا، بالکل، لیکن یہ بالکل، نہیں، حسین کے خون کی نسبت خدا کی طرف، جی انقلاب الہی، جی یعنی ہمارے مولا اور آقا جو اٹھے تھے انقلاب برپا کرنے کے لیے، تو وہ اصلاح کرنے اٹھے تھے امت کی، بے کہ شک، جو امت بگڑ چکی تھی، جی کہ جو امت فساد میں مبتلا ہو چکی تھی، ہر طریقے کے گناہ میں مبتلا ہو چکی تھی، بے شک، انسانیت کا اتنا زوال آ چکا تھا کہ اکثر اقدار انسانی پامال ہو چکے تھے، بالکل، ساری شرافتیں ختم ہو گئی تھیں۔ بالکل، ایسے موقع پر امام حسین نے قیام کیا، جی اور قیام کیا اس لیے تاکہ نانا کی سیرت کو قائم کریں، اپنے باپ کی سیرت کو قائم کریں، بے شک، رسول خدا کی امت میں اصلاح کریں، جی اور وہ موقع امام کو نہ دیا گیا اور امام کو قتل کر دیا گیا۔ جی اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو منتقم خون حسین ہیں، یعنی اپنے جد حسین ابن علی کے اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچا کے رہیں گے بے امام، شک، یعنی امت میں اصلاح کر کے رہیں گے، امر بالمعروف کر کے رہیں گے، نہی عن المنکر کر کے رہیں اور گے۔ جیسا ہم خود زیارت میں بھی دیکھتے ہیں
کہ وہ ہے نا کہ یعنی آپ اس لیے آپ قتل ہوئے، آپ نے اس لیے اپنی قربانی دی تاکہ آپ بندگان خدا کو جہالت اور ضلالت سے نکال سکیں۔ بالکل، تو یعنی وہ قربانی دی تاکہ اس لیے، لیکن وہ مقصد پورا کریں گے امام زمان آنے کے بعد۔ بالکل آگے پورا کریں گے۔ بالکل بھائی امام حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا مقصد کربلا میں، یا کربلا والوں کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ جی اے دنیا والوں، جی یعنی یہ روایت کے جملے نہیں ہیں، جی جی ساری چیزوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے بے شک، کہ تم خود بھی اچھے سے جیو جی اور دوسروں کو بھی قاعدے سے جینے دو۔ بے شک، یہ اصل میسج ہے جی کہ جہاں بالکل یعنی صلح و صفائی اور آشتی اور امن اور چین سکون، بے شک، کہ تم اچھے سے جیو، دوسروں کو جینے دو، کیونکہ یزید نہ تو قاعدے سے جی رہا تھا نہ دوسروں کو جینے دے رہا تھا، بالکل بلکہ یہ کہا جائے کہ دوسروں کو جینے ہی نہیں دے رہا تھا۔ بے شک، اور کربلا والوں کا یہی مقصد ہے، تو امام کا جو ظہور ہوگا تو امام اسی کربلا ہی کی سیرت اور سیاست کو قائم کریں گے جی کہ پوری دنیا میں ایک امن قائم ہو جائے۔ بالکل، اور چونکہ امام کے اوپر، امام کے جد کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ ان کو پیاسا شہید کر دیا گیا، ان کے خیمے جلا دیے گئے، اہل حرم کو اسیر کر لیا گیا، جی لہذا اب امام اسی کا انتقام لیں گے آگے دشمنوں سے، بے کہ شک، جو اس دور کا یزید ہوگا، جی جو اس دور کا یزید ہوگا، اب وہ چاہے جتنی بڑی طاقت ہو، جو بھی ہو، امام اس کو قتل کریں گے، امام اس کو فنا کریں گے، امام اس کو مٹا دیں گے، بالکل، اور امام ایک عدل کی حکومت قائم کر دیں گے۔ جی تو بالکل۔ یہ ہے اصل مقصد ہمیں جو سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے۔ اور اس سے ایک بہت بڑی ذمہ داری خود ہماری بھی جو ہے واضح ہو جاتی ہے، یعنی یہ انسانیت کی ہدایت اور مثلاً جہالت اور گمراہی سے نکالنا ہے۔ مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے، امام حسین علیہ السلام شب عاشور جب آپ نے وہ شب طلب کی، یعنی اس کی جو ہے وہ مہلت مانگی ہے عبادت الہی کے لیے، عبادت میں مصروف تھے، تو دو مثالیں بڑی عجیب ہیں۔ ایک تو جناب مسلم ابن اسجہ کے حوالے سے ملتی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اچھا نماز وہ مستحب نماز تھی، وہاں پہ کوئی آتا ہے، آنے کے بعد جو امام حسین علیہ السلام سے خطاب کرتا ہے، اس کے بعد وہ پلٹنے لگتا ہے۔ جب وہ پلٹنے لگتا ہے تو جناب مسلم ابن اسجہ اپنی نماز توڑتے ہیں، جانے کے بعد اس کو روکتے ہیں کہ رکو رکو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں آیا تھا ادھر سے اور مجھے کچھ ایک پیغام دینا تھا۔ اس نے کہا نہیں، تم جا نہیں سکتے ہو، ادھر سے آ گئے، تم جہنم سے نکل کے جنت میں آ گئے ہو، اب میں نہیں جانے دوں گا تمہیں۔ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے جناب حبیب ابن مظاہر کہ جو اتنے یعنی صحابی ہیں اور عمر کے اعتبار سے بھی جو ہے ایک طولانی عمر ہے ان کی، تو ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ایک راوی کا نام بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ آیا وہاں سے قاصد بن کے آیا، پسر سعد کا، اور آنے کے بعد اس نے امام حسین علیہ السلام کو پیغام دیا۔ جب پلٹنے لگا تو جناب حبیب ابن مظاہر جو ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، چپٹ جاتے ہیں اس کو، یعنی اس طرح کے ان کے لیے ان کے شایان شان نہیں تھا یہ، لیکن پھر بھی اس کو چپٹ جاتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے چھوڑو، میں یہاں ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، مجھے اس کو جا کے جواب دینا ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں، تمہیں میں جانے نہیں دوں گا۔ یعنی اگر کسی ایک کو بھی اس جہنم سے ہم نے نجات دے دی، اگر اس گمراہی سے، اس ضلالت سے اور اس جہالت سے ہم نے بچا لیا، تو یہ مقصد جو ہے یہ امام حسین علیہ السلام اور انصاران امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد یہی تھا۔ ابھی جو آپ نے جملہ فرمایا بہت قیمتی جملہ ہے، میں یہاں پر ایک بات عرض کر دوں جی کہ امام نے جو مہلت مانگی ہے، جی تاریخ تو یہی لکھتی ہے کہ امام نے ایک شب کی مہلت مانگی عبادت کے لیے، لیکن میں یہاں کہا کرتا ہوں کہ مہلت مانگی نہیں ہے، دی ہے، بالکل دی ہے امام، مہلت دی ہے، بے شک۔ اور اس مہلت دینے کا نتیجہ کتنا بڑا ملا ہے، جی ایک تو حر کا آنا ہے، کتنا بڑا نتیجہ ملا۔ بالکل، اور دوسرے کچھ کتابوں نے لکھا ہے کہ شاید 4 افراد آئے ہیں، جی یعنی ان حر کے اس گھرانے سے، بھائی اور بیٹے سے ہٹ کے، اور دوسرے افراد بھی آئے ہیں ادھر سے۔ کتنا بڑا نتیجہ ملا، بلکہ میں یہاں پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، میں نے مجلسوں میں بھی اس کو بیان کیا جی کہ اگر جناب حر کی فضیلت کو سمجھنا ہے بے شک، تو ہمارے شعراء کرام اور ہمارے خطباء کہتے ہیں اپنے شعروں میں کہ پروردگار میری تقدیر ایسے بدل دے جیسے حر کی قسمت بدل گئی۔ اللہ اکبر، بھیا یہ جو جملہ کہنا کہ خدایا، بھائی خدا نے زبردستی تھوڑی میں حر کی قسمت کو بدل دیا ہے، کیا ہم حر ہیں جو اس کے اقدار اس کے یہاں پائی جاتی تھی؟ ایسے ہی تھوڑی ہے کہ اگر یوں ہی بدل دینا تھا حر کی قسمت، تو خدا نے جہاں حر کے اندر کون سی خصوصیت تھی کہ جو حر کی تقدیر بدل، سب کی تقدیریں بدل دیتا؟ صحیح، نہیں، حر نے خود اپنی تقدیر بدلی ہے۔ یعنی پہلے ہمیں اس لائق اپنے آپ کو بنانا پڑے گا۔ جی بالکل، اس منزل پر ہم اپنے کو لے تو جائیں، پوری رات حر نے سوچا ہے۔ اس لیے میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ جب پوری ایک رات، ورنہ جنگ تو پہلے ہی ہو جاتی نا،
بالکل ایک رات کی تو مہلت کی جو بات آئی ہے کہ جب ایک رات پوری پیاس اہل حرم کے حسین نے برداشت کی ہے تب جا کے حسین کو ایک حر ملا ہے. اللہ اکبر. بے شک بے شک. لہذا ہمیں ان چیزوں پر غور کرنے کی اور ضرورت حر ہے. کی معرفت کا اندازہ اس وقت لگتا ہے جس وقت اس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا اور امام نے کہا ہے کہ جی. تمہاری ماں تمہارے غم میں مثلاً بیٹھے تو اس نے کہا کہ آپ کی مادر گرامی کے متعلق تو درود و سلام کے علاوہ کچھ بھیجا ہی نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. لہذا تو ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ شب عاشور یا کربلا میں جو انصار حسینی ہیں جی ہمیں ان سے درس لینا ہے، ان سے ہمیں سبق سیکھنا ہے، بے شک بالکل. اور پھر ہم کو آمادہ ہونا ہے اس چیز کے لیے، اس وقت کے لیے کہ جب اپنے زمانے کا حسین جب ظہور کرے بے شک. تو پھر ہم اسی انداز سے ان کی خدمت میں حاضر ہو سکیں جی. کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، ہم کل نہیں تھے جی بالکل. لیکن آج تو ہیں ہم. بے شک. یعنی بھائی امام حسین اپنے زمانے کے امام، چھٹے امام اپنے زمانے کے امام، آپ ہمارے زمانے کے امام، لہذا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بے شک. تو یہ ہے کہ ہمیں اس انداز سے جو ہے وہ اپنے کو تیار کرنا ہے. بالکل. ابھی حضرت حر کے حوالے سے ایک بات آپ نے بیان کی تو میں پڑھ رہا تھا، ایک کتاب ہے حیات الامام الحسین ابن علی علیہ السلام، جلد نمبر 3 پہ ایک بڑی عجیب سی روایت مجھے ملی، اور اسی طرح مقتل خوارزمی نے بھی اس کو نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب حر کے جنازے پہ پہنچے ہیں، حر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا اور امام حسین علیہ السلام نے محسوس کیا کہ کوئی میرے پیچھے موجود ہے، تو مڑ کے جو دیکھا تو حضرت علی اکبر وہاں پہ موجود تھے. تو امام حسین علیہ السلام نے یعنی روتے ہوئے کہا علی اکبر سے کہ تم کچھ بیان کرو حر کے بارے میں. یہ عجیب چیز ہے، یعنی گویا کہ وہاں جناب علی اکبر مرثیہ پڑھ رہے ہیں حر کا. یعنی جو ہم کہتے ہیں، یہ جو آپ نے کہا بہت اہم جملہ ہے. اکثر ہم کہہ جاتے ہیں کہ ہم یعنی حر ہمارے لیے ایک مثال ہے اور حر کی طرح خداوند متعال ہمیں بخش دے، لیکن واقعاً ہمیں حر کی معرفت نہیں ہے. جناب علی اکبر نے جو مرثیہ پڑھا، مرثیہ یہ ہے وَلَنِعْمَ الْحُرْ حر ابن ریاح صبور عند مشتبک الرماح، یہ پڑھا. تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جو جملہ کہا ہے، امام کہتے ہیں کہ قتلہ مثل قتلۃ النبیین و آل نبیین، کہ اس کو اس طریقے سے قتل کیا گیا ہے جس طرح انبیاء اور آل انبیاء کو قتل کیا گیا ہے. یعنی آج حر کو وہ مقام دیا جا رہا ہے، یعنی وہ قاتل جو ہیں ایسے ہیں جیسے انبیاء کے قاتل، اور حر کا جو قتل ہے وہ ایسا ہے جیسا انبیاء کا جو ہے وہ قتل. واقعاً بڑا تو عظیم. شہدائے کربلا جتنے بھی شہداء ہیں جی ان سب کی دیکھیں ایک بڑی مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ بھائی میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، سبھی ہمارے ذاکرین اس میں شامل ہیں، اور کچھ جو ہے وہ تاریخ کی بھی ستم ظریفی ہے جی کہ چند شہداء ایسے ہیں کہ جن کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، بے شک. باقی شہداء کے مصائب پڑھے ہی نہیں جاتے ہیں. بالکل بالکل. بھائی ہم جناب وہب قلبی کا پڑھتے ہیں، جناب جون کے پڑھتے ہیں، جناب حر کے پڑھتے ہیں، جناب جی زہیر اور سعید کے پڑھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بنی ہاشم اور پھر امام حسین علیہ السلام. جی جی بالکل. یہ 5-7 شہداء کے مصائب پڑھنے کے بعد باقی جو 72 شہداء جو اور شہداء ہیں ان کے مصائب وہ بھی تو ظلم جور سے قتل کیے گئے ہیں اور شہید کیے گئے ہیں، اور ایسے ایسے رجس خوانی کیا ہے انہوں نے آ کے جی کہ اگر ان کے رجس کو، ان کے اشعار کو ہم دیکھیں تو اس میں امام کی معرفت بھری ہوئی ہے. اللہ اکبر. بے شک. بھر دیا ہے معرفت کہ تم کیا جانو یہ کون ہے جس کی طرف سے میں لڑنے آیا ہوں، یہ وہ ہے کہ جس کے اشارے پر آسمان رکا ہے، یہ وہ ہے جس کے اشارے پر زمین رکی ہوئی ہے، یہ وہ ہے کہ جو مثلا جس کا مقام کعبے کے برابر ہے، یہ وہ ہے جس کا مقام منی کے برابر ہے. ایسے ایسے اشعار شہداء نے پڑھے ہیں میدان کربلا میں. لہذا ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. بالکل. ورنہ صرف مثلا حبیب ابن مدائن ہیں، جناب مسلم ابن اوسجہ ہیں، جناب حر ابن یزید ریاحی ہیں، ہم صرف انہی کے مصائب کے اوپر اکتفا نہ کریں. صحیح. آئندہ بہرحال کوشش ہماری یہ رہے گی کہ ہم دھیرے دھیرے سارے شہداء کے یہ سارے مصائب جو ہیں تو اس کو پڑھے جائیں، تاکہ صرف شہید ہی نہیں ہوئے ہیں، شہید ہونے سے پہلے انہوں نے امام کی معرفت کا اعلان کیا ہے، امام کو پہچانوایا ہے. امام کی تم پہچانو کہ امام کون ہوتا ہے، وہ مبلغ ولایت ہیں. مبلغ ولایت رہے ہیں یہ سب. بالکل. جی ہمیں کربلا کے شہداء کے ان بیانات سے ہم معاشرے کی اصلاح، سماج کی اصلاح، پوری دنیا کی اصلاح، اور امام کے ظہور کے زمانے میں ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم اس دور سے
सीख सकते हैं। قبلہ ایک سوال میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، البتہ وہ ناقص رہ گیا تھا، میں آپ سے پھر جاننا چاہوں گا کہ شہدائے کربلا سے ہم اپنے زمانے کا جو حسین ہے، ہمارے زمانے کے جو امام ہیں، ان کے جانثار بننے کے لیے ہم ان سے جو درس لے سکتے ہیں، مختصر طور پہ آپ اس کے اوپر اشارہ فرمائیے۔ دیکھیے مختصر طور پر جی مجھے یاد پڑ رہا ہے، میں نے ایک جملہ کہا تھا غالباً اطاعت محض، جی جی بالکل کہ جہاں پر چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ بالکل پہلی بات تو ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم امام کو اس انداز سے مانیں کہ امام ہمارے لیے مفترض الطاعہ ہیں، جی، ان کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ اگر آپ جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ معرفت ضروری ہے، ہاں، تو ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ معرفت سے مراد کیا ہے۔ معرفت کا مطلب یہی ہے۔ جی اب معرفت دیکھیے، اگر ہم الفاظ میں جائیں گے تو وقت زیادہ جائے گا۔ جی دیکھیے معرفت کے کئی مراحل ہیں۔ صحیح۔ ایک ہوتی ہے ہماری معرفت کہ ہم اپنے امام کو پہچان رہے ہیں، ہوں ایک ہوتا ہے کہ اور جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا لکھا، ہوں بیچارہ ایک انسان جاہل ہے، وہ اپنے امام کی معرفت حاصل کر رہا ہے۔ صحیح۔ ایک انسان ہے جو ہم سے بھی زیادہ، ہمارے اساتید جو ہیں ہم سے زیادہ قابل ہیں، جی وہ امام کی معرفت۔ اور ایک وہ ہے کہ جو اصحاب ائمہ جو تھے، جنہوں نے امام کی معرفت حاصل کی، اور جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو کو سوا سوا مشکل ملتا ہے۔ بالکل سوا ملتا بھی ہے اور سوا مشکل بھی ہے۔ بالکل۔ یا خود شہدائے کربلا کو جو معرفت دی۔ اللہ اکبر، بھائی اللہ جناب زہیر کا یہ جملہ جی معمولی بات ہے کہ جناب زہیر ابن قین نے بجلی جی کہ جو ابھی چند دن قبل یا تھوڑی دیر پہلے امام سے آ کے منسلک ہوئے ہیں، ہوں متصل ہوئے ہیں، ورنہ وہ تو عثمانی شیعہ تھے، جی کہتے کہا جاتا ہے، مشہور ہے بالکل تاریخ میں بالکل بالکل۔ کہ وہ تو وہ تھے اور امام کے خدمت میں آئے اور انقلاب آیا وجود میں اور جنگ بدل گئے، صفین میں مولا کائنات کے مد مقابل تھے۔ مد مقابل تھے، بالکل۔ اور ان کے اندر معرفت اتنی زیادہ پیدا ہو گئی اللہ اکبر۔ کہ شب عاشور جناب زہیر ہی کا یہ جملہ ہے، جی بہت سے شہداء کی طرف منسوب ہے لیکن انہی کا جملہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب امام نے کہا کہ تم لوگ سب کے سب چھوڑ کے میں چلے جاؤ، جی مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ میں تمہارے گردن سے بیعت بھی ہٹائے لیتا ہوں جی اور میں تمہیں جنت کا پروانہ بھی دے رہا ہوں، تم چلے جاؤ۔ تو زہیر نے جب چراغ جلایا تھا تو تیسری بار زہیر نے کیا کہا تھا، فرزند زہرا، فرزند رسول، جی ایک بار کا مرنا جینا کیا، اللہ اکبر۔ اگر مجھے بعض میں ہے 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ اگر ہمیں قتل کیا جائے، ہماری لاش کو جلا دیا جائے اور ہمیں زندہ کیا جائے اور ہر بار پوچھا جائے تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم آپ ہی کے ساتھ رہیں گے، جئیں گے تو آپ کے ساتھ اور مریں گے تو آپ کے ساتھ۔ تو یہ جناب زہیر کا یہ اللہ اکبر، اللہ اس کو کہتے ہیں معرفت۔ کیا ہمارے اندر اتنی معرفت ہے امام کی؟ تو معرفت یعنی مفترض الطاعہ۔ یہ جملہ در واقع جناب زینب کے جملے کی عملی تفسیر ہے، جو جناب زینب نے کہا تھا نا کہ نموت معہو نحیا معہو، کہ ہم زندہ رہیں گے تو حسین کے ساتھ اور ہم مریں گے تو حسین کے ساتھ۔ واقعی یہ ہے معرفت، ورنہ ہم جو معرفت جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیے میں ایک عام سی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس کا مشاہدہ ہم اور آپ کرتے رہتے ہیں، جی اور اس کا مشاہدہ اگر کرنا ہے تو ہم روضات مقدسہ پہ دیکھیں۔ جی اتنا سرمایہ خرچ کر کے آئے اور آنے کے بعد دروازے پہ پہنچے اور زری کو ایک بار چوما اور پوچھا گیا کہ ہماری زیارت ہو گئی۔ بھائی ٹھیک ہے، زیارت ہو گئی، ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، مولا قبول فرمائیں گے انشاءاللہ، لیکن زیارت میں ایک شرط ہے کہ یعنی شرط یہ ہے کہ حق معرفت رکھتے ہوئے زیارت کریں، بالکل معرفت رکھتے ہوئے۔ جی تو ہم جو دیکھتے ہیں وہ معرفت کیا ہے؟ مولا ہم تو غریب ہیں، ہم تو محتاج ہیں، آپ تو بادشاہ ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو آپ کے در پہ مانگنے آئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مانگیں، بے تکلف ہو کے مانگیں، جی ان کا اختیار کتنا ہے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، بے شک۔ مگر ہم صرف اتنا ہی رابطہ نہ رکھیں کہ ہم ہاتھ پھیلانے والے ہیں اور وہ دینے والے ہیں اور ہم کمزور ہیں اور وہ طاقتور ہیں اللہ اکبر۔ اور ہم کشکول لیے کھڑے ہیں اور وہ اس میں بھیگ ڈالنے والے ہیں۔ یہ معرفت نہ ہوئی، ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، اس میں بھی ثواب ہے، ہاں مگر ہم یہ جانیں کہ یہ حق معرفت نہیں ہے، حق معرفت نہیں، بالکل۔ ہمارا مقام کیا ہے، جی ان کا مقام کیا ہے، کہ ہمارے نفسوں کے اوپر وہ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اس کو مان لینا، یہ ہے معرفت۔ اور معرفت کا کیا آخری منزل کیا ہے؟ تو ہمیں اس انداز سے
کہ جیسا کہ جناب زہیر نے پیش کیا ہے، معرفت اسے کہتے ہیں، ورنہ یہ جو آتے ہیں روزے کے اوپر اور مانگنے کے لیے اور مثلاً کہتے ہیں کہ مولا ہمارے شفا دے دے، ہمیں غریب ہیں، ہمارے قرضوں کو ادا کر دیں، بالکل صحیح ہے، جی، مگر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ نہیں ہم کہاں ہیں وہ کہاں ہیں، اور ہم مفترض الطاعہ کس کے پاس ہیں ہم، خالی کس کے پاس ہاں یہ رابطہ نہیں ہے کہ مثلا ایک بادشاہ کے سامنے ایک گدھا کھڑا ہے، نہیں، اللہ اکبر، ہمارے نفسوں کے اوپر وہ ہم سے زیادہ اولا ہیں، تصرف کا حق رکھتے ہیں۔ بے شک، یہ جملہ کہ اگر ہم ابھی کہیں سے اونچائی سے کود کر کے جان دے دیں یہ خودکشی ہے، اور امام کہہ دیں کود جاؤ تو واجب ہے، شہادت ہے۔ شہادت ہے، بے شک، اتنا بڑا فرق ہو گیا، ہلاکت اور شہادت کے بیچ میں کیا چیز ہے؟ ایک حکم امام ہے، اللہ، ایک امر امام ہے۔ ہم تنور میں کود کے جل جائیں خودکشی کر لیں، ہلاکت سیدھا جہنم ہے، وعدہ کیا گیا، وعدہ الہی ہے۔ بے شک، اور امام کہہ دیں تنور میں چلے جاؤ اور واقعی ہم جل بھی جائیں جی، تو وہ شہادت ہو گئی۔ بے شک، تو ہمیں اس انداز سے امام کی معرفت ہمیں رکھنا چاہیے، جیسا کہ شہدائے کربلا کو معرفت تھی۔ بے شک، ایسے معرفت رکھنے والے افراد جی، جب پیدا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ امام کا ظہور ہوگا، جی، کیونکہ وہ 313 کی جو گفتگو ہماری چل رہی تھی غالباً پچھلے اس میں یہی تھا کہ ایسے معرفت رکھنے والے بالکل، کہ افراد آئیں کہ ہاں جو جانے کی ہے امام کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک، جیسے غدیر ہی کا تسلسل، غدیر ہی کا نتیجہ واقعہ کربلا ہے، بے شک، واقعہ کربلا ہی کا نتیجہ اربعین حسینی ہے کہ شہداء اہل حرم جب قید شام سے رہا ہو کے اربعین میں روزے اربعین کربلا پہنچے، اور اسی اربعین کا ادامہ اور استمرار کیا ہے؟ ظہور امام ہے، بالکل، اور پھر یہی ظہور امام ہے کہ جہاں پر کربلا مجسم ہو کے سامنے آئے گی، جہاں حق و باطل ہوگا اور پھر حق کامیاب ہوگا اور باطل ختم ہوگا۔ بالکل، اور قبلہ آپ نے بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو اربعین ہے یا اسرا کی جو قربانیاں ہیں انہوں نے اس عاشور کو جہانی بنایا، عالمی بنایا ہے، ورنہ وہی بات کہ کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، اگر جناب زینب کبریٰ کے وہ خطبات نہ ہوتے، امام سجاد کے وہ خطبات نہ ہوتے، اور دوسرے جو اسیران اہل حرم ہیں ان کی اگر وہ قربانیاں نہ ہوتی تو واقعاً کون پہچان سکتا تھا۔ اور یہ جو اربعین ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس یعنی شکوہ کے ساتھ اور اس شان و شوکت کے ساتھ جو پوری دنیا میں آج جو ہے وہ گویا کہ تمام چیزیں اگر انصاف کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو وہ اس کے تحت الشعاع میں آ گئی ہیں، بالکل آ گئی ہیں ساری چیزیں، اور اتنی اہمیت خود اربعین کو حاصل ہو جانا کہ کہیں کہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اربعین جو ہے وہ عاشور سے بھی زیادہ اہم کہیں کہیں ہمیں نظر آتی ہے۔ بالکل ہے، جی بالکل، وجہ ہے، ہاں اس لیے اہم ہے جی، کہ دیکھیں عاشور کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کا تو انکار نہیں ہے، بالکل، اور ایک اتنا غم کا دن جی، کہ جس دن پورا نبی کا پورا چمن لٹ گیا، بے شک، اہل حرم شہداء قتل ہوئے، امام حسین السلام قتل کر دیے گئے، جی وہ بہت محدود وقت میں تھا، بالکل، صبح عاشور سے یہ ہوا 6 گھنٹے میں، 6 گھنٹے میں، جی، جی، اور اس کے بعد سے پھر یہ جو خون شہداء رنگ لانا شروع ہوا کیا ہے، جس سے اس کی رنگینی جو افق کے اوپر جو چھانا شروع ہوئی ہے، جی، تو یہ عصر عاشور سے ہے بے شک، کہ افق کے اوپر اس کی رنگینی جو چھاتی چلی گئی، جی اور یزید اس کے اندر اس کا تخت اس میں ڈوبتا چلا گیا، بالکل، اور شام میں اندھیرا چھاتا چلا گیا، اور طاغوتی حکومت لرزتی چلی گئی۔ جی بالکل، وہ استاد شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت عجیب بہت قیمتی جملہ ہے یہاں پر، جی وہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ یزید کا جو حساب کتاب تھا، اس کا جو کیلکولیشن تھا، اس کا جو محاسبہ تھا، وہ غلط نکل گیا، الٹا ہو گیا، الٹا ہو بالکل، گیا۔ جی اس نے یہ سوچا تھا کہ حسین جب تک زندہ ہیں جی تب تک ہماری راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اور روڑا ہے، اور ہمیں بہت ڈسٹرب کیے ہوئے ہیں، یہ ہماری حکومت کے لیے ہماری حکومت یہ کے لیے مشکل خطرہ ساز ہے ہے، اور مشکل ساز ہے، لہذا ان کا ختم ہونا ضروری ہے۔ جی وہ یہ نہیں جانتا تھا اور وہ یہ نہیں سمجھ پایا تھا جی کہ زندہ حسین سے زیادہ وہ شہادت کے بعد ہے، شہادت کے بعد حسین جو ہے وہ بالکل، اس کے لیے مزاحم بن جائیں گے اور اس کے ڈسٹربنس کا باعث بن جائیں گے۔ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین کے بعد وہ جناب زینب کبریٰ کا جو کردار رہا ہے، جی، یعنی نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی،
تو یہ بہت یہ زیادہ کہ اس نے واقعاً قتل کرنے کے بعد وہ اس کے لیے اور زیادہ خطرناک ہو گیا معاملہ، جی بالکل کیونکہ اگر قتل نہ کرتا جی تو ایک حسین تھے بیعت نہ کرتے کوئی بات نہیں تھی. بھائی ممکن ہے کہ آئندہ وہ قیام کرتے یا نہ کرتے، جو بھی مصلحت الہی ہوتی، جو بھی مشیت امام ہوتی اور ان کے جو بھی جو سیرت جو قائم کرتے وہ، لیکن یہ کہ قتل کرنے کے بعد اب پھر وہ سروں کو کربلا سے کوفے پہنچانا اور کوفے سے شام لے کے جانا اور اسیروں کو لے کے، یہ بھی ایک خدا کی جانب سے ایک سسٹم تھا بے شک کہ یہ پیغام اگر وہیں پر اہل حرم کو چھوڑ دیا جاتا جی جی تو ممکن ہے کہ وہ بات نہ پیدا ہوتی، لیکن کوفے خود ظالم ہی اپنے ہاتھوں سے لے کے چلے گئے. جی اور جناب زینب نے کوفے میں تقریر کر دی، سید سجاد نے کوفے میں تقریر کر دی، بے شک وہی اپنے سے پکڑ کے شام لے کے چلے گئے. جی کہ اسی مرکز حکومت طاغوتی جی دمشق میں، کہ جہاں پر کتنے 100 سال سے، بھائی امیہ کے زمانے سے، یزید کے پردادا نگر دادا کے زمانے سے ہے نا، بالکل وہاں پر اس کے قدم جمے ہوئے ہیں، اور وہاں پر جناب زینب نے ہلا کے رکھ دیا. بے شک اب یہ سارا ماجرا ختم ہونے کے بعد، قید شام سے رہا ہونے کے بعد پہنچی کہاں؟ کربلا جی دوبارہ. بے شک اب جب کربلا پہنچی تو وہاں مصائب بیان ہوئے. اب ذرا تصور کریں، ہمارا کروڑوں سلام و واقع نہیں دل بھر آتا ہے، ایک بہن جی کیسے اپنے بھائی کی قبر پہ آئی ہوگی. اللہ اکبر. اربعین کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے. ہم دیکھیں کہ اربعین کتنی اہم ہے کہ یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ و شام کو فتح کرنے کے بعد کربلا پہنچ کر کے جہاں سے شروع کیا تھا بے شک وہیں پر لا کے اپنے بھائی کو سنا دیا کہ اے بھائی، آپ نے کربلا فتح کیا، ہم کوفہ و شام فتح کر کے آ گئے. اللہ اکبر. جو مشن تھا اس جو کو مشن تھا، مکمل کر کے ہم آئے ہیں. مکمل کر کے، بالکل اس کا دستاویز مکمل کر کے اربعین میں زینب چلی ہیں مدینے کی جانب. بے شک اب ذرا سوچیں کہ اربعین کتنی اہم ہے. اور پھر جہاں تک اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں تو ہمارے علماء نے، مراجع نے، فقہاء نے، ہمارے دانشوروں نے، جی ائمہ نے اتنی تاکید کی ہے اربعین کے اوپر کہ بہت اہمیت ہے اربعین کی. اس وقت ہم جب دیکھتے ہیں آج کے ماحول میں تو واقعی جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا تھا کہ اربعین کے تحت الشعاع میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، حتیٰ کہ عاشور بھی آ جاتا ہے. خود اگر آپ کربلا کو دیکھیں تو اتنے مومنین عاشور کے روز کربلا نہیں پہنچتے. جس دن واقع کربلا رونما ہوا، امام حسین علیہ السلام آپ کے جو ہے یعنی جو جوانان بنی ہاشم، آپ کے انصار جو وہاں پہ یعنی شہید ہوئے، اس کے بعد تمام مصائب وہاں پہ رونما ہوئے، لیکن اتنے وہاں پہ نہیں پہنچتے عاشور کے دن جتنے اربعین کے دن پہنچتے ہیں. اتنے اربعین کے دن جتنے پہنچتے ہیں، جی میرا خیال ہے کسی دن پورے سال میں نہیں پہنچتے. اور بلکہ پوری دنیا میں کہیں جمع نہیں ہوتے اتنے. حج کے موقع پہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ 20-30 لاکھ افراد ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ. دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے. بالکل دنیا والے اسے دبانا چاہتے ہیں، اس کو چھپانا چاہتے ہیں، جی مگر یہ چھپے گا نہیں، یہ دبے گا نہیں. بالکل. اس لیے کہ دیکھیں انسانوں کے قدرت سے یہ چیز باہر نکل چکی ہے. جناب زینب نے ابن زیاد کے دربار میں کہا تھا، یزید کے دربار، یزید کے دربار، لا تمحو ذکرانا، لا تمحو ذکرانا، کہ ہمارا ذکر کبھی مٹے گا نہیں. مٹا نہیں سکتے. وہ آواز آج بھی گونجتی ہے. اللہ اکبر. جزاک اللہ. ثمرہ اس کا پھل ہمیں مل رہا ہے جی کہ یہ کبھی مٹے گا نہیں، اور یہ دن بدن اس کو بڑھنا ہے. بے شک. یہاں تک کہ جی عاشور کے دن جو اعمال کرتے ہیں، اور عاشور کے دن جو ہم سوگواری کرتے ہیں کہ جس دن فاقہ رکھنا بھی ثواب، جی پانی پلانا بھی ثواب، لوگوں کا پیٹ بھرنا بھی ثواب، لوگوں کی مدد کرنا بھی ثواب، یہ ساری چیزیں اس کے اندر رکھ دی گئی ہیں. مگر ان سب کچھ کا ہونے کے باوجود بھی روز اربعین کی زیارت کو مومن کی علامت بنایا گیا ہے. زیارت عاشورہ کو نہیں زیارت بنایا. عاشورہ کو نہیں. حسن جزاک اللہ. اچھا قبلہ، اس ہم گفتگو کی طرف آئیں گے، لیکن آپ نے ایک جو اشارہ کیا، چونکہ بہت آج کل سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں، البتہ یہ دشمنوں کی ایک سازش ہے بہت بڑی روزے عاشور اور واقع کربلا کے خلاف. مثلا آج کل سوال کیے جاتے ہیں کہ کیا روزہ رکھنا اس دن مثلا ثواب ہے؟ اس دن جو ہے مثلا جیسے یعنی یہ جو آپ نے کہا کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا، لیکن مدد اس معنی میں نہیں کہ ہم خوشی کے عنوان سے کر رہے ہوں. اس کی آپ ذرا وضاحت فرما دیجیے. دیکھیے، ہر وہ کام جی جس سے خوشی کا اظہار نہ ہوتا ہو، جی، بلکہ جس سے غم کا اظہار ہوتا ہو، غم کا اظہار ہوتا ہو، وہ عبادت ہے. اور مظلومیت کو سہارا ملتا ہو، بے شک. مظلوموں کو سہارا ملتا ہو، جی
بھائی فاقہ رکھنا بھی ثواب ہے، بالکل، فاقہ روزہ نہیں، روزہ نہیں ہے، جی روزہ تو بالکل، بالکل دیکھیے روزہ اس لیے نہیں رکھ سکتے جی کہ زیارت عاشورہ میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں ہوں، ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ وابن عاقلۃ الاکباد اللعین ابن اللعین جی علی لسانک ولسان نبیک، اللہ اکبر، بے شک، کہ میرے پروردگار ہوں، یہ روز عاشورہ کا دن ہوا ہے کہ جس کو بنی امیہ نے برکت کا دن جانا، ہاں خوشی کا دن جانا، بالکل، وہ فرحت، ہوں، خوش ہوئے بالکل، وہ لوگ خوش ہوئے، ہوں، تو بھائی ہم خوش تو ہوں گے نہیں، ہوں، ہم تو غمگین ہیں، بھائی ہمارا سب کچھ قربان ہو گیا، ہمارے مولا اور آقا شہید ہو گئے، اہل حرم اسیر ہو گئے، ہوں، تو یہ خوشی کیسی؟ لیکن اسی کو بنی امیہ نے، آل امیہ نے خوشی کا دن جانا، برکت کا دن جانا، بالکل، لہذا اس دن بنی امیہ کے لوگوں نے روزہ رکھا، ہوں، اور کیا ہم وہ کام کریں گے کہ جو بنی امیہ نے کیا ہے؟ کہ جو ملعون یزیدیوں ہے، نے کہ لعین، ملعون ہے، لعین جو اللہ قاتل ہیں، لسان کا ولسان اللہ رسولک، لسان ہے پروردگار تیری زبان پر اور تیرے بالکل، نبی کی زبان پر وہ لعین ہے، یعنی بے واجب شک، اللعنت ہے، لعنت ان کے اوپر واجب ہے، جی لعنت کرنا ضروری ہے، بالکل، فرض ہے۔ تو ایک مظلوموں کی مدد کرنا، جی کہ اگر کوئی مظلوم ہے بالکل، تو ہم روز عاشورہ ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، صحیح، اے میرے مولا اے میرے آقا ہم کربلا میں نہیں تھے، ہوں، آج ہم کسی مظلوم کی مدد کر رہے ہیں، اللہ اکبر، لہذا ایسے کام کرنا کہ جو مقصد حسینی سے ہم کو نزدیک کر دے، بے شک، یہ چیز ہے، نہ یہ کہ ہم اظہار خوشی کریں یا اظہار جو ہے وہ اور دوسری طرح لوگوں کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ یہ چونکہ اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے، اس سے ٹھیک ہے، سال کا پہلا مہینہ ہے، اس لیے بہت مبارک دن ہے، اور یہاں پہ مثلا جناب نوح کی کشتی جو ہے وہ آ کے روکی، اور جناب ابراہیم کو اس دن جو ہے وہ نجات ملی، اور کیا کیا یہ واقعاً یہ سب بنی امیہ اور جی ان کا جو تسلسل ہے، انہوں نے جو دشمنان اہل بیت ہیں انہوں نے یہ چیزیں داخل کی ہیں، انہوں نے یہ ہمارے چیزیں، جوانوں کو اس چیز کی طرف متوجہ رہنا میں چاہیے۔ ایک جملہ بڑی جسارت سے کہوں، جی یہ اس دور میں جی جو سب سے بڑا فتنہ ہے جی اور سب سے بڑا جو فتین فرقہ جس کو کہا جائے، فرقہ وہابیت، وہابیت، یہ اس کی طرف سے یہ ساری چیزیں ڈالی جا رہی ہیں ہوں، اسلام میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، بے شک، اس لیے کہ دیکھیں اسلام اور مسلمانوں کو جتنا بڑا نقصان وہابیت سے ہوا ہے جی پوری تاریخ میں کسی سے نہیں ہوا، حتیٰ کہ یہودیت سے اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا، بالکل، حتیٰ کہ کفار و مشرکین نے اتنا بڑا نقصان نہیں پہنچایا ہوں، جتنا نقصان جو ہے وہابیت نے پہنچایا ہے، بے شک، شاعر الہی کی انہوں نے بے حرمتی کی ہے، جی یعنی بالکل اس انداز سے پیش کرنا کہ اور جوانوں کے ذہن میں اس طریقے سے چیزیں ڈال دینا، ہوں، یہ گمراہ کرنا ہے، یہ شیطان کے راستے پر لے کے جانا ہے، بالکل، خدا ایسے فرقے کو ذلیل و رسوا کرے اور نیست و نابود کرے، جی اور جس کے اوپر حاوی جو ہے وہ حکومت آل سعود ہے کہ جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور جی یہ سب انشاءاللہ نابود ہوں گے انشاءاللہ، اور وہ دن انشاءاللہ، آئے گا۔ جی ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم مقصد حسینی کو زندہ رکھیں، بالکل، مقصد زینبی کو زندہ رکھیں، مقصد ائمہ کو زندہ رکھیں، جی اور اس انداز سے ہم جو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اربعین کی زیارت کو مومن کی علامت قرار دے دیا گیا ہے، بے شک، بالکل، کتنی اہم ہے یہ اللہ کہ اکبر، زیارت الاربعین، کہ جی، اربعین کی زیارت پڑھنا ہوں، کوئی معمولی بات نہیں ہے، بے شک، یا وہ جو باتیں ہم نے کی تھی کہ مقصد ہمارا جی ایک عالی مقصد ہم لے کر کے چلیں، جی تاکہ جو روز عاشورہ جو شہداء کا جو مقصد تھا، یا اربعین میں سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے جو مقصد ہم تک پہنچایا ہے، جی، یا اسرائے اہل حرم رہا ہو کر کے مدینہ جو مقصد لے کر کے گئے ہیں، بے شک، یہ باقی رہ جائے، جی کیونکہ اگر یہ باقی ہے تو اسلام باقی ہے، بالکل، یہ باقی ہے تو دین باقی ہے، بے یہ شک، باقی ہے تو اقدار انسانیت باقی ہے، اور ارزش انسانی باقی ہے، انسانی قدر و قیمت باقی ہے۔ اگر یہ مٹ گیا تو وہابیت اصلاً انسانیت کو مٹانا چاہ رہے ہیں، لہذا یہ جڑیں ہیں اس اقدار انسانی کی، بے شک، لہذا ان جڑوں کو کاٹا جا رہا ہے تاکہ انسانیت نیست و نابود ہو اللہ جائے، اکبر، اور اس کے پیچھے یہود و نصارہ کا ہاتھ ہے، اور بالکل، انشاءاللہ وہ دن آئے گا جی کہ جاء الحق وزہق الباطل کی آواز گونجے گی، جی، اور باطل نیست و اور ہمارے علماء اور ہمارے جو بزرگان تھے ان کی یہ سیرت رہی ہے، ان کی سنت رہی ہے کہ انہوں نے کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دی ہے۔ ایک عظیم شخصیت کا نام میرے ذہن میں آ گیا ابھی، عبدالہادی شیرازی، بڑی جلیل القدر شخصیت تھی، آپ تو خیر بہتر جانتے ہیں، میں اپنے ناظرین کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے مصلی عبادت پر، تو وہ اذان اور اقامت سے فارغ ہونے کے بعد، اقامت کے بعد وہ اپنا رخ کرتے تھے کربلا کی طرف اور کہتے تھے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اس کے بعد وہ تکبیرۃ الاحرام کہتے تھے۔ تو ان کے جو شاگرد تھے، جو علماء تھے،
اور ان میں بزرگ شخصیات تھی، انہوں نے ان سے کہا قبلہ آپ کیسی باتیں یہ جو آپ کرتے ہیں، آپ اس وقت مثلا مرجع ہیں، ہم سب آپ کے شاگرد ہیں، علماء آپ کو، عوام آپ کو دیکھے گی تو آپ کا ہر عمل جو ہے وہ حجت ہے، جو بھی آپ کریں گے۔ تو یہ جو آپ کرتے ہیں کہ اقامت کے بعد کہا جاتا ہے کہ اقامت کے بعد کوئی عمل نہ کیا جائے، تکبیرۃ الاحرام نماز شروع کی جائے، لیکن آپ اس وقت کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، تو کیا کوئی آپ نے روایت دیکھی ہے، آپ کی نظروں سے کوئی روایت گزری ہے کہ اس وقت سلام پیش کیا جائے؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے کوئی خاص روایت تو اس حوالے سے نہیں دیکھی کہ اس وقت جو ہے امام حسین کو سلام پیش کیا جائے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ نماز جو ہے وہ مجھے حسین سے ملی ہے، تو تکبیر کہنے سے پہلے میں یعنی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ایک سلام پہلے حسین کو دوں، چونکہ اگر حسین نہ ہوتے تو نماز نہ ہوتی، اسلام نہ ہوتا، کچھ بھی نہیں تھا۔ یزید نے تو کہہ دیا تھا کہ کچھ بھی نہیں آیا، نہ فرشتہ نازل ہوا ہے، نہ کتاب آئی ہے، بنی ہاشم کا یہ ایک ڈھونگ تھا حکومت کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہم نے جو کچھ بھی حاصل کیا وہ حسین کے ذریعے سے کیا۔ قبلہ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے قصب فیض کریں گے۔ خداوند متعال آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آپ انشاءاللہ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ رکھیں انشاءاللہ، فی امان بہت اللہ۔ شکریہ، خدا حافظ۔ ناظرین آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، آپ پروگرام میں آخر تک ہمارے ساتھ رہے، بڑی اہم گفتگو تھی ہماری، اور ظاہر ہے وقت میں جتنی گنجائش تھی ہم نے قصب فیض کیا اپنے مہمان سے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو پروگرام ہوگا اس میں اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ فی الحال آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔